جمال صاحب، میسم صاحب نے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی بھارت کر رہا ہے، ٹوٹل یہ سارا آپریشن جو ہے، یہ پاکستانی قوم کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ہی قوم بھارتیوں کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بھارت یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس بارے میں بحیثیت بین الاقوامی امور کے ماہر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اپنی ہی قوم کے خلاف جا رہے ہیں وہ؟ جی بالکل، آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس سینٹیمنٹ، اور اس لیے پاکستان کو اس وقت میرے خیال سے ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو یہ اسٹریٹجک اسپیس مل چکی ہے، بیکاز ہمارا رسپانس میجرڈ ہے، اور جو ہماری جو میڈیا ہے اس نے ہماری قوم کو ایک ہسٹریکل اسٹیٹ میں نہیں ڈالا، لہٰذا ایون دو انڈیا نے 6-7 مئی کو اگریشن کی ہے، جو نے ڈرونز استعمال کیے ہیں، بٹ وی آر ٹرسٹنگ آر ڈیسیجن میکرز اینڈ آر آرمڈ فورسز کہ جو فیصلہ لیں گے وہ کریکٹ فیصلہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کو اس کریٹیکل مومنٹ میں آپ کو سپیس ملتی ہے، ادروائز جب آپ اتنے پینک میں ہوتے ہیں کہ آپ نے عوام کو کچھ دکھانا ہے، اس میں آپ سے مس سٹیپس ہو جاتی ہیں، ٹیکٹیکل بلنڈرز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسکیلیشن لیڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مگر میں جو پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے، اس کرائسس میں بڑے اسٹریٹجک اپرچونٹیز ہیں جس میں ہمارے نئے نیریٹیوز آنے چاہیے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایز ویل ایز ان انٹرنیشنل ڈپلومسی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ واپس انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے ایک اسپیکٹیکولر فیشن میں۔ اس ایونٹ سے پہلے بالکل پاسبلٹی نہیں تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں کبھی یہ ریزولوشن واپس آ جائے کشمیر کے اوپر۔ رائٹ ناؤ اگر ہم پاکستان کے اوپر ایفرٹس ہو رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کے، آف رینپنگ کے، ہمارے پاس وہ اسپیس ہے، بیکاز ہم نے ڈیفینسو ایکشن اتنا اچھا دکھایا ہے کہ وی ہیو ان مائی ویو دا اسپیس۔ اگر ہم نیگوشیٹ کریں ود فارن پاورز، ہمیں یہ ضرور ایک لینا چاہیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ایک نئی آنی چاہیے which reasserts Kashmir as a disputed territory which requires resolution and now which requires third party mediation۔ یہ وہ اچھی سپیس ہے۔ دوسری جو انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ابینس کی انہوں نے کوشش کی ہے، this is the time to take that back as well، اس کے اوپر بھی ہمیں سسٹینڈ پریشر بلڈ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو باتیں ہیں، یہ ہمیں بڑی اگریسولی، یہ نیریٹو صرف نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان has been the biggest victim of terrorism، we have been the victim of lawfare on terrorism as well۔ لافیئر ہوئی ہے، لافیئر کی وجہ سے یہ پوری یہ نیریٹیوز انہوں نے کرافٹ کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی روگ ایکٹر بن چکے ہیں، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹارٹ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو، اور یہ صرف انڈیا نہیں کر رہا، یہ اسرائیل فلسطین میں بھی کر رہا ہے، اور یہ پوسٹ 9/11 فریم ورک جو کاؤنٹر ٹیررزم کے بن چکے ہیں، ان کا ڈسپروپورشنٹ امپیکٹ آ رہا ہے پورے انٹرنیشنل لا کے اوپر۔ ہیومن رائٹس لا اور ہیومینیٹیرین لا جو 200 سال پرانے ہیں، وہ فریم ورکس تباہ ہو چکے ہیں بیکاز آف دس پوسٹ 9/11 آرڈر، جہاں پہ فیٹف ہو یا UNSC 1267 گروپ ہو تو اس پہ 100% کمپلائنس ہوتی ہے، اس کے بیسس پہ وارز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ واٹر ٹریٹیز بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں، بٹ any other right of international law is kept in abeyance۔ تو یہ بڑا ڈینجرس اسٹیٹ پریکٹس ہے، اور اس میں گلوبل ساؤتھ اور G57 کنٹریز کو پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے، not just of what is happening here but in Yemen, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, everywhere these frameworks have contributed to Islamophobia and have contributed to destabilization of the international world order۔ یہ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ہونے چاہیے، اور اس کو ہمیں بڑا فورسفلی آرگیو کرنا چاہیے۔